بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عورت کا ماضی ہوتا ہے، کچھ کو جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کچھ کے والدین متشدد تھے، کچھ میں پبرٹی کے مسائل تھے، کچھ سے اپنے ہی خاندان کے افراد یعنی چچا زاد بھائی وغیرہ نے بچپن میں ہی جنسی زیادتی کی تھی، کچھ کو محبت کی داستانیں سنا کر ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا، کچھ کو محبت میں دھوکہ ہوا تھا، کچھ کو نشہ دے کر ظلم کیا گیا تھا، کچھ کے ساتھ ڈیٹ ریپ ہوا تھا، کچھ کی برہنہ تصویر کسی نے کھینچ لی تھی، کچھ کو اپنے سابق بوائے فرینڈ نے بلیک میل کیا تھا، کچھ ناجائز تعلقات میں تھی، کچھ کو ماہواری کا عارضہ تھا، کچھ کا ایک ٹوٹا ہوا کنبہ تھا، کچھ طلاق یافتہ تھی، کچھ میں موٹاپے کا مسئلہ تھا، کچھ میں مالی مسائل تھے، کچھ کو نشہ یا شراب کی لت تھی، کچھ نے خودکشی کی، کچھ ناکام کوششیں کی۔ اگر آپ کو کوئی ایسی عورت نظر آئے جو ان میں سے کسی بھی مسئلے سے گزر چکی ہو، جبکہ وہ اپنے آنسو پونچھ چکی ہو، اس نے اپنے بالوں کو باندھ لیا ہو، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دکھوں کو نقاب پوش کر لیا ہو، اس نے اپنے مستقبل کی طرف چلنا شروع کر لیا ہو، کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی کچھ امید باقی ہے، وہ ابھی بھی محبت کے تصور سے دستبردار نہیں ہوئی، جو ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے، اسے اس کے ماضی کے حوالے سے تانا مت دیں، اس کا مقابلہ مت کرو، اسے زیادہ زیادتی کا نشانہ نہ بنائیں، اسے راستہ دو اور اس کے شانہ بشانہ چلو، اس کے ہاتھ تھام لو تاکہ وہ تھوڑی دیر چل پائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روح کتنی پیاری ہے، اس کی امیدیں کتنی مضبوط ہیں۔ آپ کے لیے حیران کن ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ساری توانائیاں ختم ہو جانے کے بعد کیسے زندہ ہے۔ ایسا کسی بھی عورت سے ہو سکتا ہے، وہ انجان بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی اپنی دوست، آپ کی بہن، آپ کی اپنی محبوبہ، آپ کی اپنی بیوی، یہاں تک کہ آپ کی اپنی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ماضی کے مطابق اس سے انصاف نہ کریں، بلکہ اسے ایسا مستقبل دو تاکہ ماضی کو بلا سکے، اسے وہ پیار دو جس کی اسے ہمیشہ تڑپ رہی ہے۔ ایک مرد بنے، اور مرد وہ ہوتا ہے جو غیرت مند ہو، حفاظت والا ہو، صبر والا ہو، لیکن ہمارے ہاں مرد اس کو سمجھا جاتا ہے جو طاقتور ہو، غیرت کے نام پر بہن بیٹی کو قتل کرنے والا ہو۔ ایک عام سی لیکن خاص بات ہے کہ غلطیاں جب اللہ پاک معاف کر سکتا ہے، پھر ہم کیوں نہیں۔